یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2021 کی 13 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے قائد منظور پشتین نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے لگائے گئے لاپتہ افراد کے کیمپ کا دورہ کیا اور مظاہرین کے ساتھ وقت گزارا۔ پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ لاپتہ ہوتے رہیں گے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن پوری قوت سے جاری ہے اور گزشتہ ایک ہفتے میں آپریشن کا دائرہ وسیع تر کر دیا گیا ہے۔ آخری اطلاع آنے تک کلات، مستونگ، بولان، ہرنائی، کوہلو، امپادہ، ڈھاڈر، شبران، ناگوہو کو، بھگٹی، تربت، سبی، خزدار، مشکے اور دیگر علاقوں میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر 3 شفٹوں میں فوجی آپریشن جاری ہے، جس میں مارٹر گولوں اور ہیلی کاپٹر گن شپ کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملٹری آپریشن کے دوران جب فوج ایک گاؤں میں داخل ہوتی ہے تو پورا گاؤں لائن اپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مردوں اور خواتین کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد مردوں میں نوجوانوں کو دوبارہ علیحدہ کیا جاتا ہے اور جس کو فوج چاہے جبراً گرفتار کر لیتی ہے، اور متعدد خواتین کو ملٹری کیمپ بھیج دیا جاتا ہے۔ گاؤں سے نکلنے سے پہلے متعدد گھروں کو نظر آتش اور مویشیوں کو ہلاک بھی کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جاری ملٹری آپریشن کا مقصد بلوچ قوم کی نسل کشی، بلوچستان کو سی پیک کے لیے محفوظ بنانا، چین کا بلوچستان پر مکمل کنٹرول قائم کرنا اور بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کے عمل کو خطروں سے پاک کرنا ہے۔ بلوچستان نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوجی آپریشن کے ذریعے بلوچ قوم کو تحریک آزادی سے دستبردار کروانے کے لیے پوری قوم کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے اور وحشت ناک جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن کی تازہ لہر کا آغاز 8 فروری کو کوہلو اور ہرنائی سے کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ کولو سے آپریشن کو وسعت دے کر کلات، مستونگ اور بولان تک پھیلایا گیا اور اس وقت پاکستانی سامراجی فوج ان علاقوں کے وسیع پہاڑی سلسلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوہان، منگچر اور اسپلنجی میں بڑے بڑے فوجی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران سینکڑوں افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے، جبکہ خواتین اور بچوں تک کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کی انویسٹیگیشن ٹیم نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر گھس بیٹھیوں کو بھارت کے اندر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں اسلحہ و بارود پہنچانے کے لیے بھیجے جانے والے ڈرونز کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ لگا لیا ہے۔ ان ڈرونز کو فوجی اصطلاح میں کیریئر ڈرونز یا ٹیکسی ڈرونز کہا جاتا ہے اور یہ جی ٹی روڈ کے نزدیک دینا کے قریب ڈرون ٹریننگ اسکول سے اڑائے جاتے ہیں۔ ان کو پاکستانی فوج کا ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ڈرونز ان آرمڈ ایریل وہیکل کہلاتے ہیں۔ اس مقام سے ترکی اور چین سے خریدے گئے ڈرون لائن آف کنٹرول پر جا کر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر گھس کر اسلحہ اور بارود پہنچاتے ہیں۔ اس بیس سے خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھی ڈرون بھیجے جاتے ہیں۔ دینا سے اڑنے والے ڈرونز کی 2 اقسام ہیں۔ ایک زمینی حالات کا جائزہ لینے والے ڈرونز ہیں جو علاقے کا جغرافیکل سروے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرح کے ڈرون اسلحہ، بارود اور راشن بھارت کے اندر گھس بیٹھیوں کو پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں بغاوت کے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ایڈجوٹنٹ جنرل امیر نے فوج میں غیر پنجابی قوموں کے کوٹے میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ناردرن لائٹ انفینٹری NLI میں گلگت بلتستان کا کوٹا 30% سے کم کر کے 15%، فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں پشتونوں کا کوٹا 65% سے کم کر کے 30%، سندھ ریجیمنٹ میں سندھیوں کا کوٹا 45% سے کم کر کے 35%، جبکہ بلوچ ریجیمنٹ میں بلوچوں کا کوٹا
25% سے کم کر کے صرف 7% کر دیا گیا ہے۔ آرمینیا نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے درخواست کی ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے، کیونکہ نگورنو کاراباخ جنگ کے دوران پاکستان نے آرمینیا کے خلاف SSG کمانڈوز بھیجے تھے اور دہشت گردوں کی ٹیرر فائنینسنگ بھی کی تھی۔ پاکستان میں 3 دن میں بجلی کی قیمتوں میں 3 مرتبہ اضافہ کیا گیا، جو کہ پاکستان کی ریپڈلی یعنی تیزی سے گرتی ہوئی معیشت اور روپے کی قدر میں تیزی سے کمی کے رجحان کی عکاس ہے۔ سعودیہ عرب نے حج کے لیے پاکستانی حاجیوں کی درخواستوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گلگت، دینور اور شروت میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے اور پانی کے پائپ جگہ جگہ سے لیک ہو رہے ہیں۔ ادھر پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر باغ میں 16 فروری کو اساتذہ کے احتجاجی دھرنے میں نصاب کمیٹی کے ملازمین نے بھی شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ سندھ دیش کے شہر حیدرآباد میں حیدرآباد پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ میں خواتین بھی شامل ہیں، جو 24 گھنٹے کیمپ میں موجود رہتی ہیں۔ حیدرآباد میں جاری لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں آج دن بھر لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931 203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔